مسلمانوں کے اندر شرک کون سا ہے؟ مسلمانوں کے اندر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ریلائز ہوا کہ مسلمانوں کی ایک پوری شرک کی اقسام ہے. یعنی عملی جو شرک ہے وہ مسلمانوں کے اندر اعتقادی طور پہ بلیف ود رسپیکٹ ٹو بلیف شاید نان مسلمز میں پایا جاتا ہے، لیکن شرک کا ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے جو مسلمان جس میں بعض اوقات نان مسلم کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے توکل میں شرک ہے، محبت میں شرک ہے، جہاں پہ خاص طور پہ اس آیت کے حوالے سے یعنی آپ نے دیکھا، ہم نے خود دیکھا کہ یوتھ کے اندر اللہ معاف کرے بعض اوقات یہ محبت کی اور یہ عشق کے پیچھے اللہ معاف کرے وہ دنیا کی ہر چیز قربان کر دے. وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کا، یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں، میں یہ اللہ معاف کر رہا ہوں، کیا میرے رب کا اس بارے میں کیا رائے ہے، یا میرے اللہ تعالیٰ کی اس میں پسند ناپسند کیا ہے، اس کے بارے میں ٹوٹل ڈس ریگارڈ ہے. اور میں ایسا obsessed ہو جاتا ہوں بعض اوقات کچھ چیزوں کی کہ میں ان کا بندہ بن جاتا ہوں لٹرلی. یعنی آئی ایم جسٹ لیونگ فار دیٹ تھنگ، اور جب وہ چیز مجھ سے چھن جاتی ہے اللہ معاف کرے تو میں خودکشی یا سوسائڈل ہو جاتا ہوں. یعنی میں نے اس کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنا دیا، یعنی اور مجھے اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے رب کی پسند ناپسند کیا ہے. یعنی اللہ ناراض ہو جائے آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میرا محبوب ناراض ہو جائے تو میں سوسائڈل ہو جاتا ہوں، اللہ معاف کرے. تو اس آیت کو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ مومنوں کے لیے کچھ ایسے شرک کی اقسام ہے جس کے بارے میں ہم بعض اوقات یعنی جن کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم اوور لک کر جاتے ہیں، اور وہ پھر حدیث میرے سامنے آئی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، صحابی کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، تو اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچو. صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، یعنی اللہ معاف کرے مجھ جیسے بندے کو نہیں کہہ رہے بلکہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں. اور کہا کہ فإنہ اخفی من دبیب النمل، آپ نے فرمایا کہ یہ شرک اس طریقے سے انسان کو ہٹ کرتا ہے یا داخل ہوتا ہے انسان کے اندر، جس طریقے سے اتنا خفی، یعنی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے، اتنا کنسیلڈ ہے. ظاہر ہے شیطان کی سب سے بڑی سکسیس اس بات میں کسی طریقے سے ہم سے شرک کروا دے. یعنی زنا یا پھر اللہ معاف قتل سے بھی بڑا جرم جو ہے وہ اللہ معاف کرے شرک ہے. تو وہ اس کے لیے الٹیمیٹ گول یہ ہوگا کہ میں کسی طریقے سے اس سے شرک کروا دوں. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی اسٹریٹجی اتنی کنسیلڈ ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ اس کو اسٹریٹجائز کرتا ہے کہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک چوٹی چل رہی ہے، جس طریقے سے اس کے چلنے کی آواز کا کسی نہیں کو پتہ چلتا، اور وہ کتنی سیکریٹیولی آپ سمجھ لیں چل رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ ڈر گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. آپ نے پھر دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک سے، کسی بھی چیز کو تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے، خاص طور پہ جان بوجھتے ہوئے، اور میں استغفار کرتا ہوں ایسے عمل سے جس کے ذریعے، جس کے نتیجے میں تیرے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا. تو میں سمجھ رہا ہوں بعض اوقات یعنی یہ محبت، توکل، خوف، امید، ایسے لوگوں، بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے یا ایسے لوگوں سے امید، انڈیو امید لگا لیتے ہیں. اگین یہ وہ شاید میں اس کو شاید اس طرح نہیں شرک کہوں گا کہ اللہ معاف کرے جو بندہ یہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن کہنے کا مطلب ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اس بارے میں محتاط ہونا ہے کہ یار میرا عمل، میری محبت، میرا توکل، میری سب چیزیں، کیا وہ اس لیول کی پیورٹی ہے اس کے اندر جس طریقے سے اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس آیت کے حوالے سے ایک مسلمان بھی سوچے، اپنا کانسٹنٹلی محاسبہ نفس کرے کہ یار میں کسی طرح شرک میں مبتلا ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا اور شیطان اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو اللہ معاف کرے عملی شرک کے اندر ڈال دے. لیاذ باللہ. میں تو کہوں گا یہ دعا ڈیلی پڑھنی چاہیے. بالکل. نماز کوئی ایک نماز میں بلکہ ہر نماز میں شامل کر لیں. میں نے اس کو اس طرح پڑھا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بالکل یہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں چاہوں گا کہ ضرور آڈینس اس کو سرچ بھی کرے. یہ ریا کے حوالے سے اور مائنر شرک کے حوالے سے حصن المسلم میں یہ دعا جو ہے وہ مینشنڈ ہے، تو اس کو ضرور پڑھیں.